بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرف المدارس گلستان جوہر کراچی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی محمد اسحاق رحمہ اللہ کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، تمام لواحقین و تلامذہ کو غم کی گھڑی میں صبر جمیل عطا فرمائیں۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اہل خانہ سے مسنون تعزیت کا اظہار کیا، نیز احباب اور اہل مدارس سے خصوصی دعاؤں کے اہتمام کی اپیل بھی کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے امیر المؤمنین مولوی ہبۃ اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دورہ افغانستان کے دوران بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے افغانستان کے امیر المؤمنین مولوی ہبۃ اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں خطے میں امن و امان لانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان عالم اسلام کے دوسرے لیڈر ہیں جنہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان کے سپریم لیڈر سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے سپریم لیڈر سے ملاقات کی تھی۔ ناقابل یقین، کسی غیر مسلم وفد کا پہلی بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی تاریخی اور ناقابل یقین سفارتکاری حکمران جماعت بی جے پی کی خاتون وزیر کی قیادت میں بھارتی وفد نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے۔ وفد نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ بھی کیا۔ اس کے بعد احد پہاڑ اور مسجد قباء کی زیارت کی۔ یہ کسی غیر مسلم وفد کا پہلی بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ تھا۔ وفد میں بھارتی خاتون کا کہنا ہے کہ دورہ تاریخی رہا۔ بھارتی اور خلیجی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک وفد سعودی عرب بھیجا جس نے مسلمانوں کے مقدس شہر مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ 2 روزہ سرکاری دورہ ایک غیر معمولی مثال ہے کہ کسی غیر مسلم شخصیت کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی دی گئی ہے۔ نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کے 10 ارب افغانی کے 24 منصوبوں کی منظوری۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند حفظہ اللہ کی سربراہی میں نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کا اجلاس 9 جنوری 2024 کو منعقد ہوا۔ نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کے اجلاس میں منظوری کے لیے 27 پروجیکٹس پیش کیے گئے، جن میں سے 24 پروجیکٹس کی منظوری دے دی گئی اور 3 پروجیکٹس کے معاہدوں کا جائزہ لینے کی ذمہ داری محکمہ نیشنل پروکیورمنٹ اور متعلقہ وزارتوں کو دی گئی ہے تاکہ وہ ان معاہدوں کا جامع انداز میں جائزہ لے اور اس کی رپورٹ نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کو پیش کرے۔ منظور شدہ پروجیکٹس دفاع، داخلہ امور، پبلک ورکس، مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، صحت عامہ، پانی اور توانائی، افغانستان الیکٹرسٹی کمپنی اور کابل میونسپلٹی سے متعلق ہیں، جن کی کل مالیت تقریباً 10 ارب افغانی ہے۔ منظور شدہ منصوبوں میں پارندہ پنشیر مائکرو ہائیڈل پاور ڈیم کی تعمیر، صوبہ زابل میں توری ڈیم کی تکمیل، کابل شہر میں بعض اہم شاہراہوں کی تعمیر، مختلف صوبوں میں شہریوں کو بجلی کی فراہمی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دور دراز علاقوں میں شہریوں کو اعلیٰ معیاری اور تیز رفتار انٹرنیٹ خدمات کی فراہمی بھی شامل ہے، جس سے ہزاروں شہریوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ سیاسی دفتر کے رہنما کی جاپانی سفیر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت قطر دوحہ میں امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے افغانستان میں جاپان کے سفیر تاکایوشی کرومییا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال، خصوصاً کسانوں کے لیے متبادل پروجیکٹس اور منشیات کے عادی علاج پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغانستان میں ناروے کے ناظم الامور کی نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں ناروے کے ناظم الامور نے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ناظم الامور نے امارت اسلامیہ کی حکومت کے بعد افغانستان میں امن و استحکام اور اقتصادی پیش رفت کے ساتھ ساتھ ملک واپس آنے والے مہاجرین کے لیے بہترین انتظامات پر حکومت افغانستان کی تعریف کی۔ نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی نے افغانستان میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کے بارے میں کہا کہ امن و امان اور مہاجرین کے بارے میں حکومتی کارکردگی اظہر من الشمس ہے۔
انہوں نے واپس آنے والے مہاجرین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ افغان حکومت نے مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ بخوبی سنبھالا ہے، لیکن اب بھی ضرورت ہے کہ بین الاقوامی ادارے تعاون کے لیے آگے بڑھیں۔ یاد رہے کہ اس ملاقات میں فریقین کے درمیان کئی دیگر دو طرفہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 22 فوجیوں کو ہلاک اور 42 گاڑیاں تباہ کیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القصام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ بریگیڈ کے سپاہی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 22 اسرائیلی قابض فوجیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے ایک فوجی رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ ہفتے القصام کے مجاہدین 42 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور 22 صہیونی فوجیوں کو پوائنٹ 0 سے ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ القصام مجاہدین نے 52 مختلف فوجی مشنوں میں درجنوں افراد کو ہلاک اور زخمی کیا، جس کے دوران غاصب صہیونی افواج کو مشین گنوں اور سنائپر ہتھیاروں کے علاوہ میزائلوں اور اینٹی پرسن آلات سے نشانہ بنایا گیا۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ایک گھر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، 4 سرنگوں کے داخلی راستے اور ایک بارودی سرنگ کو دشمن کی فوجیوں کے خلاف اڑا دیا گیا۔ فوجی رپورٹ کے مطابق القصام مجاہدین نے ایک ہرمیس 900 جاسوس ڈرون طیارے کو مار گرایا، ایک سکائی لارک طیارہ اور 2 ڈرون قبضے میں لے لیے۔ القصام مجاہدین نے تمام جنگی محوروں پر مارٹر گولوں اور کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں سے ہیڈ کوارٹر، فیلڈ کمانڈ رومز اور دشمن کے فوجی مراکز کو بھی تباہ کر دیا ہے۔